اگر شادی کے اگلے دن مرید اپنے شیخ کو یاد رکھے ہاں تو بڑی ہے تو مقام کی بات ہے۔ کل ہم نے ان کا ماشاءاللہ بڑی سنت کے مطابق نکاح پڑھایا اور آج اب یہاں آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ شادیاں کرتے ہیں مہینوں شیخ کو نہیں دیکھتے، تو جو شادی کے اگلے دن ہی آ جائے تو اس نے تو اپنی وفاداری کو ثابت کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وفاداری ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ فقہا کلام کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مطلب دوسروں پہ کیا فضیلت تھی، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افضل ترین انبیاء کے بعد، صحابہ میں افضل ترین انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ صحابیت تو دوسروں کے بھی حاصل ہے، صحبت بھی حاصل ہے۔ لکھتے ہیں کہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں، ایک تو لکھتے ہیں جذبہ تقلید ہے نا، جو آج کل جس کے بارے میں ہاں جو غامدیت ہے نا وہ تقلید کو ہی ختم کر رہی ہے۔ تقلید اپنے اسلاف کی، اپنے بڑوں کی تقلید کرنا، تو جذبہ تقلید جو ہے نا جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جاتا تھا، اس درجے کا جذبہ کسی اور کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور اسی جذبے کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات فرمائی وہ وفاداری تھی۔ اللہ اکبر، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری دیکھیے حضرت ایک بڑی سادہ سی بات ہے۔ وفاداری کی بات میں آپ کو وفاداری کی بات میں آپ ادھر کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ کرسی وفاداری آپ بے شک کرسی نا اٹھا کے سامنے رکھ لیں۔ وفاداری کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ یہ جو شہادت ہے یہ وفاداری دیکھ لیجئے۔ اب میں نے آپ کو شاید کسی کو بات سنائی تھی، سارے تو نہیں تھے، کہ مجھے ایک کیپٹن میرے پاس ایک آئے اور ان کے اوپر اتنا اثر تھا۔ ایک ان کا کولیگ 26 سال کا، بس 26-27 سال ہوگا، وہ بھی کیپٹن ہی تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اور شہید ہوئے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دہشت گرد کو مارتے ہوئے یہ ہماری فوج کے کیپٹن شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں نا تھوڑا سا ایک تھا کہ جن کو ہم نے مارا ہے یہ بھی بظاہر کلمہ گو ہیں، لیکن اللہ کی شان ہمیں اطلاع ملی کہ یہ بہت دہشت گرد قسم کے اور پاکستان کی اینٹی پاکستان موومنٹس میں ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں یقین آ گیا، اللہ جس وقت میرے ساتھی کا خون بہا تو خوشبو پھیل گئی۔ اتنا اس کے پر اثر تھا، مطلب ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، ہم نے حضرت مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ روحانی بازی ان کی قبر سے یقین جانی وہ پاؤڈر، میں ماننے کے انکار بن کے پاؤڈر ہے یار، کہتے ہیں مٹی ہے، اس سے ایسی خوشبو آتی تھی۔ تو ابھی ہمارے صوفی سرور صاحب نور اللہ، اچھا وہ اتنا تھا کہ میں 2-3 دن سے آپ کی تلاش میں تھا۔ پھر ہم اس کو لاہور لے آئے، فیملی کے حوالے کیے، تو آپ کو پتہ ہے شہید کا تو خون رشتہ ہی ہے، بلکہ بعض جو جنازے ان میں اگر خون کا آنے بھی علامت شہادت کی کا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے اوپر رونگٹے کھڑے ہو گئے
کہ جس وقت اس شہید کا خون گرتا رشو پھیل جاتی۔ واہ 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 واہ۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں، یعنی آپ بھی کوشچنز کریں گے، آپ کریں گے اس کی اتنی لمبی داڑھی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، وہ کلین شیپ تھا، وہ آپ کی طرح چگا، وہ آرمی آفیسر تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اب خدا جانتے ہیں، بہرحال کوشچن یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وفاداری ثابت کر کے چلا گیا اور اس کے دوسرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ان کو تم اموات نہ بل احیاء، ہم یہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ کتنا بڑا اعزاز دے دیا گیا، اور یہ اعزاز کس وجہ سے ہے؟ اور بتائیے، مجھے بتائیے، اگر آپ کی عبادت، البتہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہرحال اپنے ملک کی حفاظت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، سرحدوں پہ کھڑے ہونا، لیکن اگر ویسے آپ اسے کہیں کہ بھئی یہ بہت زیادہ کوئی نمازی تھے، تہجد گزار تھے، لیکن جو اصل مقصود تھا نا کہ جان کو اللہ کے حوالے، کہ مومنین کی جانوں کو اللہ جل شانہ نے جنت کے عوض خرید لیا، اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال بظاہر تو کچھ نہیں تھے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے ساتھ وہ اپنی وفاداری کو جتلا کے چلے گئے، اعمال تو پیچھے رہ گئے۔ وہ میں جو اکثر بات کہتا ہوں مفتی لواوا صاحب کی بات، کہ وہ کہنے لگے 80 حدیث پڑھاندے رہ گئے تھے، قادری بازی لے گیا۔ اب کوئی کم بات، حضرت آپ دیکھیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حدیث پڑھانا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یعنی ایتنی کہتے ہیں جو ستے رہ گئے، 80 حدیث پڑھاندے، یعنی حدیث دا پڑھانا کتنا عظیم الشان۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، تو حدیث پڑھانا، قرآن پڑھانا تو رب والوں کا کام ہے نا، رب والے ہو جاؤ۔ لیکن کہنے لگے کہ اصل میں بات پتہ کیا ہے، کہ بات تو یہ ہے نا کہ کیا آیا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا یا نہ ہوا؟ تو تم تو آخری جو ٹیسٹ تھا نا، جو آخری ٹیسٹ کون سا تھا؟ جو اولون سے ہوا، ٹھیک ہے، سابقون سے ہوا، وہ کون تھے؟ وہ بدری صحابہ تھے، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں، ہارڈ شپس، یعنی وہاں پر جو مشقت کی جو انتہا آخری درجے تک پہنچ گئی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کسی غزوے کے اندر یہ مشقت نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ انتہا کو پہنچ گئے اور وہ اس ٹیسٹ سے پاس ہو گئے، تو اس کا انتہا کا ٹیسٹ تھا، سب سے اعلیٰ ترین اور انتہائی۔ اس کے بعد امت پہ ایسا ٹیسٹ نہیں آیا، اس لیے کہا گیا اب تم جو مرضی کرو، یعنی ہم نے تمہیں مغفرت فرما دی۔ بدری صحابہ کے بارے میں بڑا مقام ہے، اور بدری صحابہ کے مبارک نام پڑھنے سے بیماریاں، بعض ان کے وظائف بھی پڑھتے تھے، بیماریاں اچھی ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جی صاحب قدوری نے لکھا ہے، قدوری آپ کو معلوم ہے، فقہ کی کتاب، صاحب قدوری نے لکھا ہے کہ اگر میری قدوری وبا کے ایام میں پڑھی جائے تو وبا ختم ہو جائے گی، اور بخاری شریف کا ختم تو آپ کو پتہ ہی پڑھا جاتا ہے، تو اللہ بتاؤ وبا کے دور میں مدرسے کو کھلا ہی رہنا چاہیے، قدوری اور بخاری پڑھتے ہی رہیں، قرآن کے پڑھنے سے آفات ٹلتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ شہید دراصل اپنی وفاداری کو ثابت کر چکا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اب جتنے بھی اس کے دوسرے یعنی فرائض واجبات، اللہ جل شانہ اس کو
معاف کرتے تھے۔ شہادت کی وجہ سے وہ اپنا سب سے عزیز ترین متاع اللہ کو پیش کر دیتا ہے۔ کسی نے اپنا مال پیش کیا، جان بچا لی۔ لوگ مال پیش کر کے جان بچا لیتے ہیں۔ ایک آدمی بائی پارٹ سرجری کرتا ہے اور 10-12 لاکھ روپے دے کے اپنی جان بچا لیتا ہے، پیسہ قربان کر لیتا ہے۔ سادہ سی مثال دی۔ تو لوگ جان کو مال سے بچا لیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ جب آدمی کی جان چلے گی تو مال کس کام کا؟ مال تو پیچھے رہ گیا، وہ تو وارثوں کا ہوا۔ اس نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی ہے۔ تو ثابت کیا کیا ہے؟ وفاداری۔ تو اس وفاداری کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو سلطان التمش کی شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ کتنے نیک بزرگ تھے، پتہ ہے کتنی ہسٹری میں لکھا ہے کہ 4000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اپنے تمام تر شاہی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ 4000 دفعہ درود شریف۔ ان کے تو بڑے واقعات ہیں۔ عصر کی سنتے کبھی ان سے قضا نہیں، تکبیر اولیٰ کبھی ان سے قضا نہیں، کسی نامحرم کی نگاہ ان پہ نہیں پڑی۔ تو 4000 جو ہے نا درود شریف پڑھتے تھے۔ نکاح ہو گیا، اس رات درود شریف قضا ہو گیا۔ اور دیکھیے درود شریف کی قبولیت کی علامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے اور پوچھا میاں آپ کیا مسئلہ، یعنی آج ہمیں بھول گئے۔ تو اس نوجوان نے ہمیں شادی کے بعد یاد رکھا، کل اس کا نکاح آج یہاں موجود ہے۔ قابل قدر ہے بات۔ تو البتہ میں نے اس سے ایک بات نہیں پوچھی، وہ میں نے بعد میں مجھے گھر والوں نے یاد کرائی۔ انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا جس کو گھوڑ سواری رائڈنگ نہیں آتی ہوگی۔ میں نے کہا وہ میں نے نہیں پوچھی اس سے۔ تو اب ایسے ہے کہ میں ایسے کر لیتا ہوں، اب آپ سے میں لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں، اب سیکھ لو تاکہ میرا نکاح جو ہے نا وہ حلال ہو جائے، ہے نا۔ میرے نکاح آپ نے وہ تو دے ہی دیا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، حق مہر، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی پوری طرح سے نکاح جب آپ رائڈنگ سیکھو گے۔ تو یہ دیکھو میں نے عقاب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ خوف، کیونکہ لڑکے کاغذی ہو گئے، ہاں جینی ہو گئے۔ جین کا کیا مطلب ہے؟ جین زدہ ہو گئے۔ بہرحال میں تو جین کو بھی ناپسند نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں عشق الہی، بس جین پہنو پر عشق الہی کے ساتھ۔ ہاں اگر تمہارے اندر عشق الہی ہے تو تمہاری جین بھی بہت اچھی ہے۔ اگر تم جھوٹ بولتے ہو، مکر کرتے ہو اور تم سینے میں اہل ایمان کا کینہ رکھتے ہو تو تمہاری شلواریں بھی مجھے پسند نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان بزدل ہو گئے اور حسن پرست ہو گئے، اور حسن پرستی کی وجہ سے ان کے اندر سے نا مردانگی چلی جاتی ہے۔ جن مردوں کے اندر مردانگی ہوتی ہے تو وہ حسن پرست نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے یہ کیا اصول ہے؟ بہرحال میں کیا عرض کروں، کچھ چھپی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ مرد تو عورت کو چاہتا ہے، حسن پرستی کو نہیں چاہتا، اور حسن پرستی کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سارے خوبصورت ہیں، ساری بچیاں خوبصورت ہیں، اللہ نے بنائی ہے نا۔ دیکھو اللہ کی بنائی ساری بچیاں، بیٹیاں، ساری ہی لڑکیاں خوبصورت ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اصل خوبصورتی کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا، جب بچی میں حیا پائی جاتی ہے اور خامد کی اطاعت پائی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ حسن ہوتا ہے۔ کبھی بے حیائی کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے، جو لڑکی تراخ تراخ اپنے خامد کو جواب دے تو اس کا ظاہری طور پہ خوبصورت چہرہ بھی کتنا برا لگتا ہے۔ تو اس لیے جو مرد ہوتا ہے وہ تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا، وہ تو نیکی شرافت کے پیچھے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
ایک بچی تھی تو ویسے ملٹری ایک کرنل صاحب کی بیٹی تھی، عمر بھی زیادہ ہو رہی تھی، 29 سال۔ کرنل صاحب کہیں گے کہ وہ آپ یقین جانیے گا کہ میں نے ایک نوجوان سے اس کی نسبت کرنا چاہیے۔ اچھا یہ لوگ کرنل ریٹائر خود ہینڈ ٹو ماؤتھ، لیکن وہ جو تعلیم ہے نا، بس تعلیم، ایجوکیٹڈ۔ اب آپ کو میں ذرا لڑکے کا تعارف کراتا ہوں۔ لڑکے کی عمر 26 سال اور لڑکی کی عمر 29 سال۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ لڑکے کے والد 10 مرلے میں اور لڑکا برانڈت روڈ کا تاجر، 4 کنال گلبرگ میں کوٹھی، 4 کنال گلبرگ میں کوٹھی۔ یہ 3 بہنیں اور 2 بھائی، وہ صرف 2 بھائی اور 3 بہنیں، مطلب ہے کہ 2 بھائی، اس کا مطلب ہے کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے، اور والد صاحب حیات، اور بڑے وسیع القلب وسیع ظرف۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ لڑکے نے ایف اے کیا ہوا تھا، بس۔ اب لڑکی کہنے لگی تعلیم تو ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تعلیم سے کیا ہوگا؟ اب یہ جانیے گا کہ مطلب ہے کہ وہ 20-25 لاکھ روپیہ تو عام کما لیتے تھے۔ اب میں نے کہا تعلیم کے کیا مطلب ہے؟ نہیں جی بھی ایجوکیشن ہونی۔ میں نے کہا چاٹو گی ایجوکیشن کو؟ اب نوجوان ذی استعداد، صحت مند، دیندار، 4 کنال، آج کل 4 کنال کی کوٹھی تو آج کل تو ڈیفینس میں بھی اب نہیں ہے 4 کنال کی جگہ، 1 کنال ہوتا ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں 10 مرلے میں مکان بنا لو تاکہ وہ پیسے نہ خرچ ہو جائے، 10 مرلے میں بھی رہنا سیکھو۔ انگریزوں کے تو 2.5-3 مرلے میں مکانات ہوتے ہیں، ان تو صرف سونے کے لیے جانا ہوتا، باقی کلبس میں۔ لو جی کسی چیز کی قدر اس نے نہ ڈالی، اور اس کے بعد جناب اس نے ایک نہ وکیل سے شادی کر لی، جس کی کوئی پریکٹس جو تو نا 70-80 ہزار روپیہ تھی بس۔ تو اس نے کہا یہ نا ایجوکیٹڈ تو ہے۔ میں نے کہا اس کی ایجوکیشن کو چاٹو۔ تھوڑی بہت کرنل صاحب آئے کہ وہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ جو آپ نے وہ مطلب ہے کہ وہ جو آپ نے مجھے سوٹ دیا نا، اس کی جو سوٹنگ کا کپڑا ہے نا وہ ذرا گھٹیا ہے۔ میں کہا چاٹو اب اس کو، اس ایجوکیشن کو۔ اور دوسرا ماں اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی کہلوایا نا کہ دیکھو مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو میں نے کہا اب تم اس پڑھائی کو اور اس کو چاٹو۔ بہرحال عقل مند نوجوان جو ہے کہ جو ساحل شرافت، شریف النفس اور نیکی کی قدر ڈالے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز کے کیا اس کو بولتے ہیں، پیسہ کتنا ملے گا اور جہیز کتنا ملے گا اور شکل کیسی ہے اور وکل کیسی۔ تو میرے حضرت ایک نوجوان کہیں گے حضرت میری ایک ماں ہی تو کہیں گے جی یہ شادی نہیں کرتا، تو صرف اس کی ایک ہی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہو۔ اچھا، تو حضرت نے کہا میری بات سنو، اگر لڑکی یہ کہے کہ لڑکا بہت خوبصورت ہو تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ تو نے کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھا؟ تو بھی اتنا خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ وہ سادہ سا نوجوان تھا، تو کہتا ہے جی لڑکی بڑی خوبصورت ہو، بھئی پھر اس کا تقاضا تو اس وقت تو کر کے جب تو بھی بہت خوبصورت ہو۔ تو اب دیکھیں نوجوان کی ڈیفینیشن ہوتی ہے نمبر 1 کہ وہ نیک اور صالح اور شریف النفس اور دیندار ہو۔ نمبر 2 لازمی طور پہ وہ کماتا ہو کہ اپنی نان نفع کا رسپانسبلٹی اٹھاتا ہو۔ اور نمبر 3 میں کہتا ہوں کہ اس کا جسم کبھی ہو، بس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی مرد کا حسن ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العزت آج اس زمانے میں جہاں فتنوں کا دورہ ہے، یہ چند لوگ مجلس ذکر میں آ گئے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو نواز دیجیے، ان کی طرف نظر کرم فرما دیجیے، اللہ ان کے اللہ روب دور کر دیجیے،
اس عاجز کے دلوں کی اللہ قدورتیں اور رنجشیں، حسد اور کینے اور گندگیاں اور بلاستیں اور جتنی بھی ظلمتیں ہیں اللہ ہمارے سینوں کی وہ ظلمتیں دور فرما دیجیے۔ ایک نگاہ مبارکہ اللہ ہمارے قلوب کے اوپر ڈال دیجیے۔ اللہ ان کے قلوب میں اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، ان پر اپنی نظر کرم فرما دیجیے، ان کو صاف کر دیجیے، ان کو پاک کر دیجیے۔ اس مجلس ذکر کی آمد میں اللہ ان کو بہت نواز دیجیے، اس چل کر آنے پر ہر قدم پر ان کو اپنی قربت نصیب فرمائیے، ہر لمحے یہاں قیام پر اللہ ان کو اپنی نسبت کبھی نصیب فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہم سر سے لے کر پاؤں تک نفس اور شیطان کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہماری نمازیں بھی ناقص ہیں، سجدے بھی ناقص ہیں، یوں تو اکثر لمحات گناہوں میں گزرتے ہیں۔ تیری حاضری، تیری دیدار کا اسلوب اور آداب سے ناواقف ہے، آداب بندگی نہیں جانتے، اللہ آداب بندگی کو نہیں پہچانتے، تیری قدر ہم نے نہیں کی، تجھے نہیں پہچانتے۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دیجئے۔ آج اس مبارک مجلس کے اندر اللہ جل شانہ ہماری اس ناقص مجلس کے اندر جو اعمال بھی ہیں وہ ناقص ہیں، پر اللہ ایک چیز میں کامل ہے، وہ تیرا نام ہے جو لیا گیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اس نام کی برکت سے اللہ ہم ناقصوں کو، ہم کمزوروں کو نواز دیجئے، اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کے روگ دور فرما دیجئے، دلوں کی کچی، دلوں کو ٹیڑھا پن، دلوں کا زیغ دور فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ سینوں کی گندگیاں مانچ دیجئے، اندر کی غلاظتیں صاف کر دیجئے، اللہ نور ہدایت کو سینوں میں داخل فرما دیجئے، ہماری اس مجالس کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اللہ اس مجالس کی طرف نظر کرم فرما کر اللہ اس مجالس کو پاکیزہ فرما کر اور اس کی تمام کوتاہیوں سے نظر انداز کر کے اللہ اس مجلس کو اپنی جانب اٹھا لیجئے اور اپنے فضل و کرم کا ذریعہ بنا لیجئے اور روز قیامت اس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اس مجلس کے شرکاء کو اللہ دین سے وافرسہ نصیب فرما دیجئے، اس مجلس میں آنے والوں کو رزقی برکتیں نصیب فرما دیجئے اور دین پر عمل کرنے چلنے والا، دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے اور اس مجلس میں شرکاء کے سینوں میں قرآن کی قدر و منزلت داخل فرما دیجئے اور سنت کی قدر و منزلت داخل فرما دیجئے، اہتمام سنت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تحلیل ارکان کے ساتھ، حضوری کے ساتھ اللہ نماز پڑھنے والا بنا لیجئے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، شیطان کے خطوات سے اللہ ہمیں بچا لیجئے، گمراہی کے کاموں سے بچا لیجئے، اللہ جہالت کے کاموں سے بچا لیجئے، ہدایت دینے کے بعد پھر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے، ہمارے ساتھیوں کی جو رزقی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما دیجئے، جو رزق کے لیے سرگرداں ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اور اس کے بارے میں پریشان، ذکر کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اس کو وافر رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ میں بھی ضعیف اور کمزور ہوں، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی۔ اللہ میں رزق عطا فرما دیجئے، رزق کی کثرت عطا فرما دیجئے، بے حساب رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ برکتوں والا جو
بخشائش والا رزق نصیب فرما دیجئے، بے برکتی کو دور فرما دیجئے، گھروں کے اندر تو ناچاکیاں اور پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دیجئے، ہماری اس مجلس کو جو بھی سن رہا ہے اس کے گھر میں فراوانی رزقی عطا فرما دیجئے اور گھروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، گھروں کی ناچاکیاں، گھروں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، قلوب کی بے التفاتیاں اور قلوب میں محبت کے فقدان کو دور فرما دیجئے، اللہ محبتوں کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنا دیجئے، الدین النصیحہ کے مصداق زندگی بنا دیجئے، اللہ ہماری اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شرکاء ہیں اور جتنے بھی شریک ہیں، اللہ اس مجلس کے تمام شرکاء کی مغفرت فرما دیجئے اور ان کی پوری دستگیری فرما دیجئے، ان کے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما دیجئے، ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجئے، ان کے قلوب کو ذکر اللہ سے جگمگا دیجئے، قلوب کے اندر فکر آخرت پیدا فرما دیجئے، قلوب کو تعلق مع اللہ نصیب فرما دیجئے، قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی کیفیت پیدا فرما دیجئے، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس نوجوان کی نکاح ہو گیا، اللہ اس کو کامیاب زندگی عطا فرما دیجئے اور جن نوجوانوں کے نکاح ہونے ہیں ان کو اللہ عافیت کے ساتھ پاکیزہ کامیاب اللہ زندگی نصیب فرما دیجئے، اللہ بے دینی کو، فحاشی کو، عریانی کو مٹا دیجئے، ہمارے شہروں سے، ہمارے بازاروں سے فحاشی کو ہماری یونیورسٹیوں سے بچا دیجئے، فحاشی کو مٹا دیجئے، اللہ دین کی ہوائیں چلا دیجئے، اللہ دین کو فروغ فرما دیجئے، اتباع سنت کو فروغ فرما دیجئے، اللہ اسلامی حدود کو نفاذ فرما دیجئے، سود سے، رشوت سے، غیبت سے، زنا اور شراب سے محفوظ فرما دیجئے، جو ہمارے احباب زندگی سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجئے، ہمارے ساتھی آخرت کے سنگی یوسف کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، اللہ نور سے بھر دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے میرے آقا جتنے بھی نوجوان جہاں موجود ہیں ان کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما دیجئے، ان کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ برائی کی جگہوں سے بچا دیجئے، جن جگہوں پر اللہ گناہ ہوتے ہیں ان جگہوں پر جانے سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ جو ہمارے مجازین ہیں اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، ہماری اس مجلس کو محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ہدایت کے لیے قبول فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ جو شخص تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تو اسے اس کے عوض کروڑوں گنا زیادہ عطا فرما دیجئے، جزا اللہ عنا محمد و آلہ وصلی اللہ علی النبی الامی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.